ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں رمضان المبارک اور اس کی رحمتوں کی بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ہوتا یہ ہے، ظاہر ہے جب رمضان آتے ہیں تو جو چینی ہے اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، شربت بنتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں چینی کا استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر مارکیٹ سے چینی جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو اویلیبل ہوتی ہے اس کے پرائس بہت اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے اس کا نوٹس بھی لیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو چینی ہے اس کی قیمت میں ہم مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں، اور لاہور میں 1 کلو چینی 170 روپے کی ہو گئی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ کریانہ ایسوسی ایشن پنجاب کا کہنا ہے کہ شوگر ملز مارکر نے کارٹل بنا کر مصنوعی یہ قلت ہے پیدا کی۔ اب آپ سوچیں اس ماہ مقدس میں مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے بٹورے جا سکیں پبلک سے۔ اچھا صدف، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک غریب کا جو بچہ ہے نا اس کے لیے رمضان میں سب سے زیادہ خوشی پتہ ہے کیا ہے؟ لال شربت پینا۔ یہ جو لال شربت کی امپورٹنس ہے، جیسے ہم لوگ ابھی روز اپنے پروگرام میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب اوائڈ کرنا چاہیے، وہ ٹھیک ہے، بٹ ایک غریب کے بچے کے لیے رمضان کی جو خوشی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ایک جو لال شربت ہے، جو کم آمدنی والے لوگوں کی بات کروں، the people who belong to the lower strata، جو اتنے privileged نہیں ہیں، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ بھائی لال شربت جو ہے نا وہ سب کا پسندیدہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کچھ بھی ہو جب آپ روزہ رکھتے ہیں نا تو آپ کے اندر یہ طلب ہوتی ہے، اور وہ جب آپ کے سامنے آ جائے تو اٹ لکس سو ریفریشنگ۔ اچھا، میں کراچی کی بھی بتا رہی تھی، کراچی میں بھی چینی کی قیمت بڑھ گئی، 160 سے 170 روپے کلو میں یہ فروخت کی جا رہی ہے ماشاءاللہ، تو یہاں پر بڑا ایکا ہے۔ تو اب لاہور سے ہم بات کر لیتے ہیں، مزید صورتحال جان لیتے ہیں۔ مظہر اقبال ہمارے ساتھ ہیں کہ ماہ سیام میں جب چینی 170 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب شہریوں سے بات کی جا رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے تو وہ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ تو مظہر ہمیں بتائیے گا اس وقت، پہلے تو قیمت بتائیں کیا چل رہی ہے، وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے، اس کے بعد کچھ تبدیلی آئی یا وہی جوں کی تو قیمت ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت چینی کی قیمت میں اضافے کا کوئی جواز نہیں۔ ابھی تو کرشنگ سیزن مکمل طور پر اختتام پذیر نہیں ہوا، ابھی بھی کچھ ملیں چل رہی ہیں لیکن آخری دموں پہ ہیں، چینی بنائی جا رہی ہے۔ چینی کی اس وقت قیمت بڑھتی اگر ملک میں چینی نہ ہوتی، چینی کا سیزن اختتام کے قریب ہوتا، نئی فصل، تو ابھی تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، صرف اور صرف مصنوعی قلت۔ اور یہ جو وزیر اعظم نے نوٹس بھی لیا ہے 2 دن قبل، صرف 2 چیزیں ہیں، شوگر مل مالکان اور جو شوگر ڈیلرز ہیں انہوں نے آپس میں ایکا کر کے چینی کی قیمت بڑھائی ہے، اور یہ چینی کی قیمت کی کل آوازیں آ رہی تھیں دکی ڈبل، یعنی 200 سے اوپر جائے گی، اور یہ پچھلے چند دنوں میں چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ 120-25 روپے فی کلو یہ چینی تھی، جو اب تقریباً 165 اور 170 پرچون میں مل رہی ہے، اور تھوک میں چینی کی قیمت 160 روپے ہے۔ کل یہ جو ہے وہ 10 روپے فی کلو بڑھی ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے 1 روز قبل نوٹس بھی لیا تھا اتوار کے روز کہ چینی کی قیمت نہ بڑھائی جائے اور اس کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھا جائے، لیکن اس کے بعد قیمت میں کل اضافہ ہوا۔ پھر کل ایئر وائی نیوز نے یہ خبر بریک کی تھی کہ وزیر اعظم کے نوٹس کے باوجود چینی کی قیمت میں آج اضافہ ہوا ہے، اور اس کے بعد حکومت مکمل طور پر بے بس دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد آج چینی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا۔ جو شوگر ڈیلرز ہیں اور جو یہ گٹھ جوڑ ہے وہ آج کچھ خاموش رہا ہے، ورنہ 200 کی آوازیں سنائی دیتی رہی ہیں۔ لوگوں کی جو خوشیاں ہیں رمضان کی، پہلے پھلوں نے اور دوسری چیزوں نے انہوں نے خراب کی ہیں، اب چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے، یعنی کسی چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، جو جس کا جی چاہے مصنوعی قلت پیدا کرے۔ چکن مافیا نے پہلے قلت پیدا کر کے چکن کی مسکل قیمت جو ہے وہ 600 روپے مقرر کروا رکھی ہے، اب اس سے کم نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد انڈے ہیں وہ بھی اسی طرح 250 سے لے کے 300 کے درمیان میں، گرمیوں میں بھی یہی ریٹ رہا ہے۔ اب چینی جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ آج 165 پرچون میں اور 170 آپ جو ہمیں ریٹ بتا رہے ہیں وہ اب نوٹس لینے کی بات ہوئی، لیکن ہمیں بتائے تو یہ بھی جاتا ہے کہ مظہر تھینک یو سو مچ، ویسے ہمیں بتایا جاتا ہے جی بمپر کراپ ہوئی ہے، لیکن بمپر کراپ کے باوجود جب ہمیں اس کی قلت بتائی جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات مصنوعی قلت ہے، اور پھر اس کے پیسے بڑھائے جاتے ہیں، پھر وزیر اعظم کی سطح پر نوٹس لینا پڑتا ہے، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ شکر ہے جی آج پرائس نہیں بڑھے ورنہ اسے 200 پر جانا۔ اور صدف دیکھیں پچھلے 1-2 سالوں میں نا ایک نیا رجحان ڈیولپ ہوا تھا کہ جہاں پہ ہم لوگوں نے باقاعدہ بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا تھا پھلوں کا، ان فروٹس کا، مہنگے پھلوں کا، کہ جن کی آپ پرائسز جو ہے وہ سرکاری نرخ سے علاوہ آپ بیچ رہے ہیں، اور آپ آسمان کو چھوتی ہوئی قیمتوں پہ آپ پھل بیچ رہے ہیں، من مانی مرضی سے پھل بیچ رہے ہیں۔ ہم نے ان کا پراپر بائیکاٹ کیا تھا، اور اب اسی طرح بات چینی کی کر رہے ہیں، تو اب چینی اگر وہ بتا رہے ہیں جیسے کہ 200 روپے سے بھی اوپر جائے گی تو چینی کون
افورڈ کرے گا پھر نارمل بندہ تو چینی نہیں افورڈ کر پائے گا صحیح نا. بات ہے. تو وین آر وی گوئنگ ٹو create awareness about it, when are we going to raise our voice about it. اور اگر یہ اسی طرح کارٹلز اور مافیا ہمیں ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں بھی اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. چلیں جی اب یہ اسٹینڈ کون لے, یہ عوام ہی نے پچھلی دفعہ لیا تھا, اب دیکھیں کیا کریں تو ہوتا کیا ہے.